ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير العصر ومعين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء وسيد البطهاء المخاطب بياسين وطه أحمد المجتبى أبي الزهراء محمد المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سادات العلا والأئمة الهدى واللعن على أعدائهم أعداء الله من ليلنا هذا إلى يوم لقائه الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عزیزان بائیمان، عشرہ زینبیہ کی یہ تیسری مجلس ہے اور اس پورے عشرے کا عنوان ہے اسرار عبادات. اس موضوع کو صرف موضوع نہ سمجھیں بلکہ ایک مکمل دستور العمل سمجھیں، اپنے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور مسلسل پروگرس کے لیے، ترقی و تعالی کے لیے. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اسرار عبادات کے اس لیے ہم جانیں کہ ان اسرار کو سمجھنے کے بعد ہماری ترقی روحانی طور پر، معنوی طور پر یقینی ہو سکی. ہماری ہر نماز گزشتہ نماز سے بہتر ہو، ہمارا ہر نیک عمل گزشتہ نیک عمل سے بہتر ہو. یہ جو ہم بارہا اپنے معصوم اماموں سے یہ حدیث سنتے ہیں کہ فرمایا کہ اگر کسی کے 2 دن برابر ہوں تو ہمیں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ مومن نہیں ہے کہ جس مومن کی ترقی رک جائے. ہر اعتبار سے ترقی کی ہمیں ضرورت ہے، ورنہ ہم اگر رک گئے کسی مقام پر تو لازمہ اس کا یہ ہے کہ اب آگے نہیں چونکہ بڑھ رہے ہیں تو پیچھے ہی ہمیں کھینچ کے شیطان لے کے جائے. تو ایک جگہ پر ٹھہراؤ بھی نہیں رہے گا، الٹا ہم پستی کی طرف سفر کرنے لگیں گے. اگر معنوی طور پر ہم اسی بات کو لے کے چلیں کہ ہم کو علی والا کہا جاتا ہے، چلے اس کو معنوی طور پر دیکھ لیں، علی والا یعنی بلندی والا. تو جو بلندی والا ہوتا ہے کیا وہ پستی کی طرف جانے کو پسند کرتا ہے؟ وہ ہرگز پستی کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتا. پھر یہ بھی نہیں کہ ہم دوسروں کو جو ہم سے زیادہ کمزور ہیں عمل کے اعتبار سے دیکھ کر کے خوش ہو جائیں. اکثر ہماری ایک پرابلم یہ بھی ہے
کہ ہم اپنے سے جو بدتر ہے نا ان سے کمپیئر کر کے خوش ہو جاتے. چلو ہم کافر تو نہیں ہے الحمدللہ، چلو ہم کافر تو نہیں ہے، چلو ہم مشرک تو نہیں ہے الحمدللہ، ہم منافق نہیں ہیں، بس اسی پہ خوش ہے. آپ کو منافقین سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، مخلصین سے کمپیئر کرنا ہے. آپ کو اپنا موازنہ نیچے کے لوگوں سے نہیں کرنا ہے. آپ یہ کرتے رہیں گے عمل میں بھی یہی ہوگا کہ بس جمعہ کے دن نماز پڑھنے چلے اور دل کو بہلا رہے چلو کم از کم ہم جمعہ کے دن تو پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جمعہ کے دن بھی نہیں پڑھتے، تو ان سے بہتر ہوئے. تو پھر ہم ترقی کریں گے؟ ہرگز نہیں. ہم تنزلی کی طرف جائیں. یا جو روزانہ پنجگانہ نماز کے بھی عادی ہیں، وہ اگر خوش ہوتے ہیں کہ بھائی 17 رکعت واجب ہے، ہم نے 17 رکعت پڑھ لی، اب مستحبات وغیرہ. ارے کچھ لوگ تو واجب نمازیں ہی نہیں پڑھتے، تو ہم مستحبات کے چکر میں کیوں پڑھیں؟ پھر آپ ترقی کو روک رہے ہیں، اپنے آپ آگے نہیں بڑھ رہے. چلے مستحبات بھی آپ نے انجام دیے، آپ سے کہا جائے کہ دیکھو تمہارا امام کیا عبادت کرتا تھا، دیکھو تم جس کی محبت کا دم بھرتے ہو وہ کس طرح کی عبادت کرتا تھا. تو کہتے یار وہ تو ہم بن نہیں سکتے، لہٰذا دوسرے سے تو بہتر ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم نماز تو کم از کم پڑھ رہے ہیں. نیچے کی سطح کے لوگوں کو دیکھیں گے، آپ کی ترقی رک جائے گی. آپ کو ہمیشہ اپنے سے بہتر کی پوزیشن دیکھنی ہے. اپنے سے بہتر کون ہے اس کو دیکھنا ہے اور بہترین بننے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو ہر ہفتے دیکھیں نا، معرفت کی بات ہے، اسرار عبادات ہمارا موضوع ہے. اسرار کو ڈسکور کریں، اور جب اسرار ڈسکور ہوں گے تو آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کو ہر لمحہ ترقی کرنا ہے، آپ کو ہر لمحہ آگے بڑھنا ہے، پیچھے بالکل نہیں جانا ہے، آگے ہی بڑھنا ہے. کیونکہ آپ کا ٹاسک یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانا ہے، یہ ٹاسک کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے نا میرے ساتھ آپ؟ بھئی جنت میں جانے کے لیے تو ساری مہم چلی ہوئی ہے. یہ جو بیچارے سوسائڈ بمر ہیں ان کو بھی جنت کا شوق ہے. غلط یا صحیح اس کے دماغ میں ملا نے یہی بات تو ڈالی ہے کہ اگر تم اس طرح اپنی جان دے دو گے تو فوراً ہی حوریں تمہارے استقبال میں کھڑی ہوں گی اور جنت میں ملے گی. جنت کے شوق میں بیچارے مارے جا رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں. بہت بڑی بات ہے، بات عظیم ہے، مگر کمال نہیں ہے. توجہ کیجئے، کمال نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی نابالغ بچے مرتے ہیں نا وہ سب جہنم سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو کون سا کمال ہے؟ جتنے دنیا کے دیوانے ہیں نا وہ سب کے سب جہنم میں نہیں جانے والے، جنت میں جانے والے. تو کون سی کمال کی بات ہے؟ جہاں بچے اور دیوانے جائیں وہاں آپ بھی چلے جائیں، کون سی کمال کی بات ہے؟ پھر کیا ہے کمال کی بات؟ الکمال کل الکمال، کمالوں میں سب سے بڑا کمال یہ کہ جنت سے بھی بڑی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی رضایت حاصل کرنا. نعرہ تکبیر، پروردگار. نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، وضو کرتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرنے جاتے ہیں کیا کہہ کے؟ قربتاً. قربت چاہیے، قربت. اچھا اس قربت کا بھی کوئی کمال ہے؟ جی ہاں، قربت اور رضایت کا بھی کمال ہے. اور وہ کیا ہے؟ لقاء اللہ کی منزل. وہ کہ جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے اس سے ملاقات. ملاقات کے لیے دو وجود کا ملنا ہی ہے نا ملاقات. میں دو جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دو وجود کے ملنے کو ملاقات کہتے ہیں نا. ایک جسم و جسمانیات سے مبرہ اور ایک جسم و جسمانیات میں آلودہ. سراپا جسم ہے ایک اور ایک سراپا نور ہے.
اب ملاقات کیسے ہو؟ جسم کا لباس اسے اتارنا پڑے گا، روح کو اس قدر بلندی تک پہنچانا پڑے گا کہ پھر وہ لقاء اللہ کی منزل میں ایسے چلے جائے کہ اس کا خود کوئی وجود نہ رہے، جو بھی وجود وہ صرف وحدت الوجود کی طرف ہو۔ اس بڑے مشن کو سوچ کے چلیں، یہ نہیں کہ بس ہم ایسا کر لیں کہ کچھ ہمیں ثواب مل جائے، ایسا کر لیں کہ عذاب سے ہم بچ جائیں۔ جنت یقیناً ملے گی، لیکن جنت ہمارا مقصد نہیں ہے، لقاء اللہ کی منزل۔ اب اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ اسرار عبادات کو ڈسکور کریں گے، بہترین بننا۔ میرے مولا نے آپ کو اور ہمیں دعائے کمیل کے ذریعے سے ہر ہفتے جو پڑھنے کی بات ہے، تاکہ تو اس کی ہے کہ ہر رات ممکن ہو تو پڑھو، اگر نہیں ہو سکا تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، یہ بھی نہیں کر سکے تو کم از کم 15 دن میں ایک مرتبہ، نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، نہیں تو سال میں ایک دفعہ، نہیں تو کم از کم اس وقت تک نہ مرنا جب تک کہ کم از کم ایک دفعہ پڑھنا تو۔ لیکن یہ جو کہا گیا اگر نہیں اگر نہیں اگر نہیں، تو اس اگر میں ایک بات ہے، توجہ کیجئے گا، اگر میں بات ہے اور وہی راز کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس میں اگر کی کیا بات ہے؟ اگر کی بات یہ ہے کہ خالی پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ دعا کی معرفت اس طرح حاصل کرو کہ دعائے کمیل تمہارے اعمال سے چھلک رہی ہو، اس دعا کے اثرات اور برکات تمہارے شکل و صورت و کردار و گفتار و رفتار سے نظر آئے۔ ایسے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ہر دن نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں کچھ ایسا پڑھو۔ اب اس دعا میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدَكَ عِنْدَكَ، پروردگار تیرے نزدیک جو بہترین بندے ہیں اس میں میرا بھی شمار کرنا۔ تو کتنا بڑا ہدف ہے، ہدف یہ نہیں کہ خالی بندہ بننا ہے، تیرے جو بہترین بندے ہیں وہ اخصہم ذُلْفَةً لَدَيْكَ، جو تیرے خاص ترین بندے ہیں، جو تیرے وی اے پیز ہیں، جو تیری نگاہ میں وی اے پیز ہیں، جو سو ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، ان میں میرا شمار کر۔ اب یہ دعا اگر مجسم کرنا چاہے تو زندگیاں لگ جائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر خالی پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، راز یہ کہ اس کو سمجھے۔ تو اب ہمارا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ واجبات کو ادا کرنا ہے، خالی یہ نہیں کہ محرمات سے بچنا ہے، ہمیں ان عبادات کے اسرار کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچانا ہے کہ جس منزل میں لقاء اللہ میسر ہے۔ بڑا ٹاسک کرنا چاہیے، جب ہدف بڑا ہونا تو اللہ ہمت بھی بڑی دے دیتا ہے، توفیق بھی بڑی دے دیتا ہے، راستے بھی آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہماری راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ ذرا کوشش تو کرو، پہلے ہدف ہی چھوٹا رکھا ہے، ساری دعا کے اندر فکر ہے پروردگار نوکری نہیں ہے، نوکری مل جائے۔ بھئی وہ جو جانوروں کو بھی دے رہا ہے کیا تمہیں نہیں دے گا؟ حشرات، چرند پرند درند، ہر ایک کو اللہ دے رہا ہے، کیا تمہیں روزی نہیں دے گا؟ تمہارا یہی مقصد رہ گیا کہ تم یہی دعا مانگو وہ چیز کہ جو اتنی عظیم ہو کہ وہ ملے تو باقی سب مل جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ باقی ساری چیزیں ساتھ ساتھ مل کی چلی جائیں۔ اس لیے ہمت بھی بلند رکھیں، ہدف بھی آپ کا یہ رکھیں کہ آپ کو بیسٹ ہونا ہے، دی بیسٹ ہونا ہے، اور فخر کرے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے مذہب میں پیدا کیا ہے کہ جس مذہب کی ہر چیز دی بیسٹ ہے، ہر چیز دی بیسٹ ہے، بہترین پروردگار، بہترین رسول، بہترین امام، بہترین کتاب، بہترین قبلہ، بہترین رہنمائی، بہترین علماء، بہترین کے ماننے والوں کو بھی
بہترین بننے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو اسرار عبادت اس زاویے سے آپ دیکھیں, اسی زاویے سے آپ آگے بڑھیں, پیچھے نہیں ہٹیں, بلکہ آپ کو ترقی کرنا ہے. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسرار عبادات کی طرف آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو ٹیک آف کرنے کے لیے عبادت میسر ہے وہ ہے آپ کی نماز, آپ کی صلات. صلات دین کی ہی بنیاد نہیں ہے, ہمارے ایمان کی بھی بنیاد ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلا سوال نماز. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. اور نماز عبادات کے لیے, اس لقاء اللہ تک جانے کے لیے ٹیک آف کا مرحلہ ہے. اب راؤنڈ اس میں آنے کے لیے ٹیک آف سے پہلے آپ کو آہستہ آہستہ موو کرنے کے لیے, رن وے پر آنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے. اور اگر رن وے پر آنا ہی غلط ہو تو خاک ٹیک آف کریں گے. آپ کے رن وے پر آنے کا انداز ہی غلط ہو, ڈائریکشن ہی غلط ہو, جہاں سے ٹیک آف کیا جائے وہاں جانے کے بجائے جہاں لینڈنگ ہو رہی ادھر آپ پہنچ جائے تو خاک ٹیک آف کریں گے نہیں. تو پھر وضو کو بہت اہمیت دینی چاہیے. وضو کے جو میں نے عرض کیا تھا 2 منٹ میں کیا جانے والا ہے, مگر اہتمام اس کا بہت عظیم ہے. جس عمل کی مدت اتنی کم ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ساری عبادتوں کا دار و مدار اس 1-2 منٹ کے عمل پر ہے. نماز, تلاوت, قرآن فہمی, مسجد میں آنا, طواف کرنا, ساری عبادتیں کہ جہاں سے آپ ٹیک آف کرتے ہیں اس کا دار و مدار یہ 2 منٹ کی عبادت میں ہے کہ جسے ہم کہیے وضو کہتے ہیں. وضو سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 چیزوں کو پاک کرنا ضروری ہے, جسم, لباس اور جگہ. چوتھی چیز جو تینوں سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ذہن کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ ہم نے کچھ اشارے کر دیے. اب آتے ہیں اسرار عبادت وضو. وضو کی یہ جو عبادت ہے اس کے اسرار کو ڈسکور کر رہے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 2 منٹ میں انجام دینے والا عمل ہے اس میں کتنی کنڈیشنز ہیں؟ وضو کے صحیح ہونے کی 12 کنڈیشنز ہیں, اور وہ بھی ظاہری شکل کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب اندازہ لگائے اس کے باطنی شکل کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے 12 کنڈیشنز کو پورا کرنا ہوگا. ٹوٹل 24. گھبرا تو نہیں ہے بھئی. یہاں سے آپ کو راز عبادت کا سمجھ میں آنے لگے گا. پھر آپ وضو کریں گے, بڑا لطف آئے گا. میں نے کہا کیا کہ آپ جب محسوس کریں نا راز کو, سر عبادت کے ساتھ جب وضو کریں گے نا تو واقعی آپ کو لطف آئے گا. نہ آئے تو مجھے بتانا, یا خامی آپ میں ہوگی یا خامی ہم میں ہوگی, دونوں میں سے ایک بات ہوگی. ہمارا دعویٰ غلط ہوگا یا آپ کا عمل غلط ہوگا. دعویٰ تو غلط اس لیے نہیں ہوگا کہ عباس عابدی کا دعویٰ نہیں ہے, ان ہستیوں کا دعویٰ ہے کہ جنہوں نے اس منزل کو پایا بھی ہے, بتایا بھی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو اب توجہ سنیے گا. 12 کنڈیشنز ظاہری شکل وضو کو درست کرنے کے لیے, یعنی صحیح وضو کے لیے 12 شرائط کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, قربتاً اللہ کی نیت, خالصتاً للہ. اس میں کسی اور چیز کو شامل کریں گے نماز, وضو آپ کا ویسے ہی باطل ہے, ظاہری طور پر بھی باطل ہے.
میں نے اس کی تفصیل بتا دی ہے. 5 کنڈیشنز کل ہم نے بتائے تھے. اب جلدی جلدی اس کو کر رہا ہوں تاکہ لنک دے سکوں 6ٹھی کنڈیشن کی طرف جانے کے لیے. دوسری کنڈیشن ہے کہ پانی پاک ہو. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ پانی مطلق ہو، خالص ہو، یعنی اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو. اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مباح ہو. اور 5ویں کنڈیشن یہ ہے کہ جس برتن میں پانی آپ نے وضو کے لیے لیا ہے وہ سونے اور چاندی کا نہ ہو. 6ٹھی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنے وضو کے تمام ارکان کو خود انجام دیں. لکھپتی ہو گئے. کوئٹی شیخ کہے کہ بھائی میرے تو 100 نوکرانیاں ہیں، 100 نوکر ہیں، میں ہر چیز ان سے کرواتا ہوں تو وضو بھی کروا لوں. وہ وضو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اس وضو سے تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. اور اس 6ٹھی کنڈیشن میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے 2 منٹ کے عمل کے لیے بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنا کام خود کرو، دوسروں پر مت چھوڑو. تو پھر جب ذمہ داریاں باقی زندگی کی ہیں، کیا وہ ہم دوسروں پر چھوڑ کے دوسروں پر بوجھ بن جائیں؟ نہیں، جو تم کر سکتے ہو خود کرو. لوگ تو جناب اپنی نمازوں کو بھی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، کہہ کہ چلو میں اگر نہ پڑھ سکا تو پیسے دے کے میرا بیٹا کہیں سے پڑھوا لے گا. جو کام آپ کا اپنا خود نہ کر سکے بیٹے آپ کے خاک کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اس میں راز ہے. 6ٹھی کنڈیشن میں راز ہے کہ خود کریں. نہیں کر سکتے تیمم کر لو، ہیلپ نہیں لینی. ہاں اگر معذور ہو تو جس حد تک معذوری ہے اسی حد تک مدد لے سکتے ہو. کیا بات ہے. یعنی یہ نہیں کہ ابھی میرا ایک ہاتھ جو ہے کٹا ہوا ہے تو باقی سارا وضو کوئی اور آ کے میرے لیے کرے. نہیں، صرف اس کٹے ہوئے ہاتھ سے جو آپ نہیں کر سکتے وہ کام دوسرا آ کے کر، باقی تو آپ کو خود کرنا ہے. 7ویں کنڈیشن توجہ، اعضائے وضو کا بھی پہلے سے پاک ہونا ضروری ہے. تو آپ تھوڑا سا یہاں سوچتے ہوں گے کہ پہلے تو جسم کو کہا گیا کہ پاک ہونا چاہیے، تو یا پھر کہہ رہے ہیں اعضائے وضو کا پاک ہونا چاہیے کہ پاک پھر پاک. جواب اس کا یہ کہ وہ جو جسم کو پاک کرنے کی بات کہی ہے وہ نجاست عظمی سے پاک ہونے کی بات کی گئی ہے، جسے نجس اکبر کہا جاتا ہے. یعنی جنابت کی حالت میں کوئی ہے، حیض کی حالت میں کوئی ہے تو اسے غسل کرنے کی ضرورت ہے. غسل کرے گا تو پھر وہ اس کا جسم پاک ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد کوئی نجاست اعضائے وضو پر کوئی لگ جاتی ہے، پیشاب لگ گیا، خون لگ گیا، کوئی اور نجاست آ کر کے بدن کے ان اعضاء پر لگے کہ جن اعضاء کو ہم اعضائے وضو کہتے ہیں، جیسے چہرہ ہے، سر ہے، 2 پیر کے ابھرے ہوئے حصے ہیں اور یہ 2 ہاتھ ہیں. ان کا پہلے سے پاک ہونا ضروری ہے. میک شور کریں گے یہ پاک ہو. کتنی کنڈیشنز ہو گئی؟ چل رہے نا میرے ساتھ انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. 8ویں کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ پانی وضو کے لیے استعمال کریں تو اعضائے وضو پر کوئی چیز مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. مثلا آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے، اس وجہ سے پانی کچھ جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتا، یہ کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکتا، تو کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور اگر کوئی رکاوٹ ہے، زخم کی وجہ سے بینڈیج ڈالا گیا ہے، کوئی پٹی ڈالی گئی ہے، تو پھر وہ وضو جبیرہ کرے گا، اسی کے اوپر سے پھیرا جائے گا، لیکن وضو جو اصلی ہے وہ نہیں ہو سکے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اچھی طرح سے آگے ہم بڑھیں گے کیونکہ اس میں ایک جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اعضائے وضو کو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہیں. اس کنڈیشن سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹ کو پہلے ہٹاؤ. عبادت کے لیے بھی نکلو تو رکاوٹیں جو عبادت کے لیے ہیں ان کو ہٹاؤ.
تب جا کے عبادت کی لذت تمہیں ملے گی. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. 2 منٹ کا عمل ہے وضو. نوی کنڈیشن جبیرہ. ہاں جبیرہ وضو ہے. جبیرہ عام وضو سے ہٹ کر ہے. جس کے ہاتھ پر یا سر پر چوٹ کی وجہ سے, زخم کی وجہ سے پٹی جو باندھی جاتی ہے اور اگر وہ اتاری نہیں جا سکتی, ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اس کے لیے مضر ہے, تو پھر اسی بینڈیج کے اوپر آپ اپنا وہ ہاتھ پھیریں گے. تو مانے تو ہے مگر مجبوری کے تحت اس کے اوپر جو ہاتھ پھیریں گے اس کو کہتے ہیں وضو جبیرہ. نوی کنڈیشن ہے, نوی شرط ہے 2 منٹ کے وضو کے لیے. کیا کہ وضو اور نماز کے لیے ٹائم بھی کافی ہو. ٹائم آپ کا کافی ہو. اگر ٹائم اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ آپ بھرپور وضو کریں گے تو نماز قضا ہو سکتی ہے, یا نماز کی کوئی ایک رکعت بھی قضا ہونے کا اندیشہ ہے, تو پھر آپ وضو نہیں کریں گے, تیمم کریں گے اور تیمم سے ہی آپ نماز پڑھیں گے. صرف اس نماز کی کہ جو بہت شارٹ ٹائم کے اندر قضا ہونے کے اندیشے میں ہے. تو یہ جو بات ہے اس کنڈیشن میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نماز کی قضا ہونے کی سختی کے بارے میں آپ کو وارن کر رہا ہے کہ کسی صورت میں اگر وضو بھی نہ کرو تو تیمم ہی کر کے پڑھو مگر قضا نہ کرو. اس حد تک علماء نے بتایا ہے کہ اگر جس کو معلوم ہے کہ میں آرام سے وضو کروں گا تو نماز قضا ہو جائے گی, اس کی پرواہ کیے بغیر کوئی وضو کر لے تو اس وضو سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کہ جو قضا ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کو اہمیت نہیں دی. اللہ اکبر. جب نماز کا وقت آتا ہے, اس حدیث پر توجہ کیجئے, بہت زیادہ دلوں کو ہلا دینے والی حدیث ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز آپ کو آواز دیتی ہے. نماز گویا کہ ایک موجود زندہ ہے, ایک وجود زندہ کو نماز کہتے ہیں. آواز دیتی ہے, میں تیرے مہمان بن کر آئی ہوں, میرے ساتھ تم کیا کرو گے؟ اگر بندے نے, حدیث کے لفظ ہیں, اگر بندے نے اس کو اہمیت نہیں دی تو وہ نماز دعا کرتی ہے, یا اس کو ہم بددعا کہیں کہ پروردگار اس نے مجھے ضائع کر دیا, تو بھی اس کو ضائع کر دے. اگر کسی نے نماز کے وقت کو پہنچتے ہی لبیک کہا, 2 طرح کے نمازی ہیں, ایک نماز کا انتظار کرنے والے اور دوسرے نماز جن کا انتظار کر رہی ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے حق میں نماز بھی دعا کرے یا آپ کے حق میں نماز بھی بددعا کرے. نماز کو کوئی معمولی چیز مت سمجھے. جیسے ہمارا عقیدہ ہے نا کہ مولا کائنات قبر میں آئیں گے, اسی طرح نماز کو بھی اللہ جسم عطا کرے گا, نماز کو بھی جسم عطا کرے گا. نورانی چہرے کے ساتھ نماز ہماری مدد کے لیے آئے گی. یہ نہ سمجھیے کہ صرف مولا علی ہی مدد کرتے ہیں, نماز بھی مدد کرتی ہے, روزہ بھی مدد. اسی لیے اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تم مدد مانگو صبر سے بھی اور نماز سے بھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک کنڈیشن اللہ نے یہ رکھ دی ہے
کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو قضا ہونے نہ دینا، چاہے تیمم ہی کر کے پڑھ لینا. دیکھیں نا کنڈیشن ہے کہ وضو کے لیے اور نماز کے لیے کافی ٹائم ہے تو وضو کرو، نہیں تو تیمم ہی کر کے پڑھنا، قضا نہیں کرنا. ہم لوگ کتنے اس معاملے میں سیریس ہیں، خاص کر فجر کی نماز. جو نمازوں میں سب سے بڑی آزمائش کی جو نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے. سب سے بڑا امتحان جو نمازوں میں ہے وہ فجر کی نماز میں ہے، اور اکثر لوگ ہم اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. باقی نمازیں تو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں. ایک نے کہا کہ قبلہ کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو کہ ہم 24 گھنٹوں میں 17 رکعت نماز ایک ہی وقت میں جائیں، سکون سے پڑھیں، ادا کر کے نکل جائیں. ہم نے کہا کیا فرق پڑتا ہے تم کو بھی کہ ایک وقت میں 24 گھنٹے میں بیٹھ کے کھا لو اور پھر 24 گھنٹے کھاؤ نہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ضرورت تو برابر. اچھا تو جسم کی ضرورت کا تمہیں بڑا خیال ہے، روح کی ضرورت کا کوئی خیال نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. کتنی کنڈیشنز ہم نے آپ کے حوالے کی ہے جی؟ 9. 10ویں کنڈیشن توجہ سنیے گا. 10ویں کنڈیشن یہ ہے کہ انسان وضو کو ترتیب کے ساتھ انجام دے. ترتیب کے ساتھ. It has to be done in order. ترتیب کے ساتھ. پہلے آپ نیت کریں گے، پھر جو مستحبات ہیں وہ انجام دے لیں گے. ہاتھوں کو دھونا کلائی تک 3 دفعہ کلی کرنا، یہ مستحبات ہے. نہ بھی کریں تو چلے گا، لیکن چلنے والی بات کو ہم پہلے لے لیتے ہیں، وہ باقی باتوں کو چھوڑ دیتے. یہ مستحبات ہیں. 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک کو صاف کرنا ناک میں پانی لے کر کے. پھر اس کے بعد نیت کریں گے واجب طور پر. واجب ہے جیسے میں نے عرض کیا، کنڈیشن پہلی کنڈیشن. اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے. اب اس میں کیا راز ہے کہ چہرے کو بھی اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے، نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ جائے گا تو وضو باطل ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ لوگ لبرل قسم کے ہوتے نا، جو زیادہ ماڈریٹ قسم کے لوگ جو سوچتے ہیں تھوڑا سا فری سوچتے ہیں. یار اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کلین ہونا شرط ہے نا، فریش ہونا شرط ہے نا. یہ کہ عبادت کے لیے جاؤ تو ہاتھ منہ دھو کے جاؤ. اب دھونے کا جو انداز ہے اوپر سے نیچے دھوئیں یا نیچے سے اوپر دھوئیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کہا یہی تو بات ہے. عبادت کا مطلب ہی ہے تابعداری. عبادت کا مطلب ہی ہے احساس بندگی. جب تم نے اسی بات کو نہیں سمجھا تو عبادت کر کے بھی کیا فائدہ کہ جو اپنی منمانی. بعض لوگوں نے عزاداری کو سمجھا کہ یہ آزاد عبادت ہے. تمہارے نزدیک ہوگی، ہمارے نزدیک کوئی عبادت آزاد نہیں ہے. ہر عبادت کے لیے آپ کو مرجع کی تقلید کرنی پڑے گی. کیا کرنا چاہیے عزاداری میں بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم نمازوں کے لیے پوچھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ترتیب کنڈیشن ہے پہلی. یہ جو 10ویں کنڈیشن ہے، ترتیب کے ساتھ آپ کو وضو کرنا ہے. چہرہ دھونا ہے. سب سے بڑا راز اس میں تابعداری ہے، تعبد ہے. جو کہا جا رہا ہے وہی کرو، منمانی مت کرو. ایک ہاتھ نیچے سے اوپر چلا گیا اگر جان پوچھ کر تو وضو باطل. اچھا اس کنڈیشن سے ہماری زندگی میں کیا آپ نے راز بتایا، کیا نکالا ہے؟ ترتیب سے کرنے میں راز یہ ہے کہ آپ اپنے دیگر تمام امور کو بھی مرتب کرو، منظم رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میرے مولا فرماتے ہیں نظم امرکم، اپنے کاموں کو بھی منظم رکھو، آرگنائز کرو. جب ہم 1-2 منٹ کی عبادت میں بھی ڈس آرگنائزیشن نہیں دیکھ سکتے، جملے پر غور نہیں کیا آپ نے، ہم 2 منٹ کی عبادت کے اندر بھی غیر مرتب عمل نہیں دیکھ سکتے تو باقی تمہاری زندگی میں غیر منظم کام کو کیسے دیکھیں گے؟ اس لیے اپنے کاموں کو منظم کرو. اور جب منظم کرنے پہ آؤ تو تمہیں کسی لیڈر کی ضرورت ہوگی.
بار بار ہم یہ کہہ چکے ہیں، ارے ہم سے نہیں تو کم از کم شہد کی مکھیوں سے سیکھو. وہ مکھیاں ہو کر بھی اپنے لیڈر کی مخالفت نہیں کرتی. تم انسان بھی ہو اور علی والے بھی ہو، اپنے لیڈر کے خلاف جانے کی کیوں سوچتے ہو؟ نظم پیدا ہوتا ہے قیادت سے. قیادت کو ہی نہیں مانیں گے تو نظم بھی نہیں. اور محمد وآل محمد بلند صلوات. اس کنڈیشن پہ توجہ کریں. ترتیب: چہرہ دھونا ہے، پھر اپنا داہنا ہاتھ، پھر اپنا بایاں ہاتھ. پہلے داہنا پھر بایاں. اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. جی آپ الٹا کرو گے تو وضو الٹا ہو جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا. ترتیب سے چلنا پڑے گا. پھر سر کا مسا، پھر پاؤں کا. تو پہلے پاؤں کا کر لیتے ہیں، پھر سر کا کرتے ہیں. اپنی منمانی کرو گے وضو نہیں ہوگا. یہ تو کنڈیشن ہے. کتنی؟ 10ویں یا 11ویں؟ 10ویں. اب 2 کنڈیشنز رہ گئے، توجہ سنیے گا. ایک کنڈیشن ہے 11ویں کہ موالات بھی شرط ہے، یعنی سائملٹینیسلی کام کو آپ انجام دیں گے. اس میں پے در پے انجام دینے کی شرط ہے. فاصلہ بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بات علی کو بلا فصل ماننے والے نہ سمجھے تو کون مانے؟ آپ کو بلا فصل کاموں کے انجام دینے کا حکم ہے. یہ نہیں کہ چہرہ دھویا سگریٹ پینے چلے گئے، فون اٹینڈ کرنے چلے گئے. آج کل ایک میسج آیا ٹک، آپ نے کہا چلو بعد میں بات کرتے، چلو پہلے دیکھتے کیا ہے. پھر آپ نے میسج، اچھا چلو پھر دوسرا دانا ہاتھ کیا دھویا کہ بیوی کی کال آ گئی، پھر ادھر گئے، پھر آئے بایاں ہاتھ دھونے کے لیے. یہ ٹکڑے ٹکڑے اگر ہو جاتے ہو تو تمہارا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں، سمجھ میں بات آ رہی ہے تو آ رہی ہے، اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر ہماری اس میں کوئی بھی تقصیر نہیں ہے. ٹکڑے ٹکڑے والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. پے در پے عمل انجام دو اور اس میں تسلسل کا ہونا ضروری ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک ساتھ ایک بالٹی پانی کسی پتھر پہ ڈال دے، پتھر پر کوئی اثر ہونے والا نہیں، مگر اسی ایک بالٹی پانی کو قطرہ قطرہ کر کے مسلسل اس پر بہاؤ گے تو اس کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے. اگر مومنین بھی مرتب ہو جائے، پھر موالات کی طرف آئیں، مسلسل کام کریں. اب اس حدیث کو بھی اس کے ساتھ سنیے گا. یہ اسرار عبادات ہے نا، یہ صرف وضو کی میں کچھ راز کی باتیں بتا رہا ہوں، راز کی باتیں صرف وضو کی. تو اس میں ذرا دیکھیے گا کہ حدیث کتنی خوبصورت ہے اس کنڈیشن کو واضح کرنے کے لیے کہ امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے استدامت بہت ہی نورانی حدیث ہے، غور سے سنیے گا، مزہ ہے. استدامت المعروف خیر من ابتدائہ. کسی اچھے کام کو جاری رکھنا، کنٹینیو کرنا، اس کے شروع کرنے سے بھی بہتر ہے. ایک آدمی کو جوش آتا ہے، شب کی نماز پڑھ ڈالتا ہے، اور دوسرے دن جوش ہوا ہو جاتا ہے، فجر کی نماز بھی قضا کرتا ہے. ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ چلو 2 رکعت ہی صحیح مستحب شروع کرو اس نیت سے کہ اس کو کنٹینیو کروں گا، میں مسلسل کروں گا. پھر اس 2 رکعت کا مزہ دیکھنا. اسی 2 رکعت کچھ نہیں. مجھ سے جو میرے استاد نے کہا، جب میں 16 سال کا تھا، جب حوضے میں وارد ہوا، تو بہت اچھے الحمدللہ مربی ہمارے استاد ملے تھے جو آج الحمدللہ زندہ بھی، اللہ انہیں سلامت رکھے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ تم شروع کرنا چاہتے ہو نا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ واجب نمازیں 17 ہیں، پھر اس کے ساتھ مومن کی علامت یہ ہے کہ 51 رکعت نماز بھی پڑھے، تو آج سے تم 51 رکعت شروع کر دو. کیونکہ مجھے پتا ہے اگر آج شروع کر دو گے، کل بھی پڑھو گے، شاید پرسوں بھی پڑھ لو گے، اور جب تک میں کہتا رہوں گا شاید پڑھ بھی لو گے، پھر اس کے بعد نہ اس کا مزہ رہ جائے گا، نہ اس میں کوئی کنٹینیوشن رہے گی. ایسا مت کرو، بلکہ کیا کرو، تم ایسا کرو کہ واجب رکعتیں جو 17 ہے نا، وہ تم اس کے پڑھنے کے عادی کب سے ہوئے؟ کب میں 12-13 سال کا تھا تو میں نے شروع کر دیا تھا. اچھا چلو کوئی بات نہیں، تو یہ اس کی تو عادت
तुम्हें हो गई अब 12-17 रकात नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ऐड करते चले जाओ। सिर्फ बैठ करके इशा के बाद 2 रकात नमाज पढ़ो, सिर्फ बैठ करके, और तय करो कि इसको जब तक रहोगे, कुछ भी हो जाए छोड़ोगे नहीं, मुसलसल करो, इस्तेदामत, उसके अंदर इस्तिमरार, कंटिन्यूशन, मुसलसल ये करो। जब सही मानों में इस नमाज की लज्जत में हासिल हो जाएगी, फिर दूसरी एक एक करके नाफिले की नमाज शुरू करना। एक वक्त में सारी शुरू कर देने का कोई फायदा भी नहीं है। अब आइए इस कंडीशन की तरफ। शर्त क्या है कि मुवालात हो, मुसलसल हो, तब जाके मजा आएगा। चेहरा धोए, भूल गए, फिर दोबारा हाथ धो नहीं, फिर से वजू करो, फिर इसलिए कि जो कुछ किया वो फिर नल एंड वाइड हो गया। तो ये कंडीशन मुवालात की बहुत अहम है, आखिरी कंडीशन। और उसके बाद हम आज जो बात करने चले हैं उसकी भी तरफ तवज्जो आपकी मैं चाहूंगा। तवज्जो सुनेगा। आखिरी कंडीशन यह है कि पानी से वजू सिर्फ उसी वक्त कर सकते हो जब वो मुजिर ना हो। क्या बात है। अगर पानी है, मुजिर नहीं है मेरे लिए मगर किसी और के लिए मुजिर है, यानी पानी है ही इतना कि मैं वजू कर लूंगा, कोई और प्यासा रह जाएगा। अल्लाह का हुक्म है, ये मुजिर है, इससे वजू नहीं होगा, उसको पिलाओ। हत्ता अगर जानवर प्यासा है, आखिरी कंडीशन को मैंने इसीलिए आखिर में रखा। हालांकि जो तरतीब है ना कंडीशंस की, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में कंडीशंस, मैंने अपने हिसाब से कंडीशन को चेंज किया है। जो तरतीब है, जो फहरिस्त है, वो इसलिए किया है कि उसकी हमें इजाज़त भी है, गुंजाइश भी, और मैं अपने मौजू को आगे लेके जाने, क्योंकि राज इबादत को मैं आपके हवाले करने चला हूँ, इसलिए इस गुंजाइश से फ़ायदा उठाया, इसको मैंने आखिर में रखा। मुजिर ना हो, अपने लिए भी किसी और के लिए भी। जिस इस्लाम की इबादत के 2 मिनट अमल में ये तालीम दी जा रही है कि ज़रर जिसमें हो वो ना काम करो, तो क्या उस दीन में किसी को अजियत पहुंचाने की गुंजाइश है? किसी को सताने की, रुलाने की गुंजाइश है? किसी के जान लेने की गुंजाइश है? किसी को भुरकने की गुंजाइश है? किसी और को भी, हत्ता दुश्मन को भी बिला वजह आप नहीं सता सकते, बिला वजह तो तकलीफ नहीं दे सकते। वो कैसे मुसलमान थे कि जिन्होंने बेहतरीन हस्तियों को रुलाया, बेहतरीन हस्तियों को सताया। कायनात में हुसैन से बेहतर कोई इंसान नहीं था, उसको सताया, उसको रुलाया कि उसने खुद अपने लिए कहा अब को अलैया, मुझ पर गिरिया करना। क्यों? लिअन्ननी कतीलुल अबरात, इसलिए कि मुझे रुला रुला के शहीद किया। जज़ाकुम रब्बुकुम, रुला रुला के शहीद किया। मैंने थोड़ा सा गौर किया करबला के वाकयात में, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीब व गरीब सीरत करबला में नजर आती है। वो ये है कि किसी भी शहीद होने वाले की लाश को किसी और के सुपुर्द नहीं किया कि कोई और जाए जाकर के उसकी लाश को ले आए, नहीं, खुद पे नफ्स नफीस जाते थे। चाहे वो अंसार में से किसी सहाबी मौला की लाश हो, हत्ता के गुलाम जहान की लाश पर भी मेरा मौला पहुंचा है। अजीब कैफियत है, हर किसी की लाश पे बेनफ्स नफीस पहुंचते। हालांकि अब्बास जिंदा थे, बहुत सारे साहबा जिंदा थे, सुबह आशूर से मारिका शुरू हो चुका था, शोहदा की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, मगर ये सहरा का लाल कितना मजबूत कलेजे वाला कि एक सीरत आपके और हमारे सामने रखता है कि कहता नहीं है कि मैं तो इमाम हूं, सब जाओ, जब कोई न रह जाए तो मैं जाऊंगा। नहीं,
میں جان کی لاش بھی اٹھاؤں گا، عباس کی لاش بھی اٹھاؤں گا، علی اکبر کی لاش بھی اٹھاؤں گا، اور علی اصغر کی لاش بھی اٹھاؤں گا۔ دوسری سیرت یہ تھی کہ ہر ایک کو جب وہ بڑے سے گرتا تھا تو مولا سہارا بن کے پہنچتے تھے، ہر ایک کے سر کو اپنے زانوں کی گرمی دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی معراج نہیں تھی حسین پر جان نچھاور کرنے والوں کے لیے، یہ کوئی معراج سے کم درجہ نہیں تھا کہ ہر کسی کو کس کی گرمی مل رہی ہے؟ مولا حسین کی گود کی گرمی مل رہی ہے، جان کو بھی مل رہی ہے، حر کو بھی مل رہی ہے، حبیب ابن مظاہر کو بھی مل رہی ہے، مسلم ابن اوسجہ کو بھی مل رہی ہے، اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے خونی، اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے، ان کو بھی مل رہی ہے، اور جو صحابی ہیں ان کو بھی مل رہی ہے۔ میں کہوں گا آقا کتنا بڑا کلیجہ ہے آپ کا، ہر ایک کی لاش بھی اٹھاتے ہیں، ہر ایک کے سر کو اپنے زانوں کا معراج بھی دیتے ہیں۔ ایک تیسری سیرت حسین کی سن لیجئے گا، ہر ایک کے لیے کم سے کم 2 شعر مرثیے کے میرے مولا حسین نے پڑھے ہیں، گریہ کیا ہے، زہرا کے لال نے گریہ کیا ہے، اے جانے والے حور تم پر بھی گریہ کیا ہے میرے مولا نے، اے حور اور تمہارے بیٹے پر بھی حسین نے گریہ کیا، جون میں بھی گریہ کیا۔ حبیب آپ جا کے پڑھیے گا تاریخ کو، ہر ایک کے لیے یہ 3 کام میرے مولا حسین نے ضرور کیے ہیں۔ میں کہوں گا زہرا کے لال تجھ پر ہمارا ہزاروں کروڑوں سلام کہ تو نے ہر ایک کو سہارا دیا، مگر تو جب گھوڑے سے گر رہا تھا کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ میرے مولا تجھے کروڑوں سلام کہ تو نے ہر ایک کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، مگر تو جب گھوڑے سے گرا تھا۔ بس ازادہ رہو۔ تیسری بات، ارے ہر ایک پر روتا تھا تو پروردگار یہ کیسا تیرا بندہ ہے حسین، نوکے نیزے پہ سر ہے، بہن رونا بھی چاہتی ہے مگر حسین پر گریہ نہیں کیا۔ سیعلم الذین ظلموا وطن حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔